أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال تعالى في مقام آخر: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مشکل کشا ہے. دستگیر، غوث اعظم، لجپال، بگڑی بنانے والا فقط اللہ رب العالمین ہے. درود و سلام نبیوں کے امام، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی انسان تربیت کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے، انسان کی سب سے زیادہ خیر خواہ، انسان کے لیے سب سے زیادہ پیارا رشتہ والدین کا رشتہ ہے، لیکن والدین بھی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر میں اور آپ اپنی تربیت کا فریضہ خود ادا کریں. والدین نہیں کرتے، نہ کریں. اساتذہ کرام کے پاس ٹائم نہیں، نہ کریں. بڑوں کے پاس ٹائم نہیں، نہ کریں. لیکن کیا مجھے تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب جب کوئی نہیں کر رہا ہے تو میری تربیت کون کرے گا؟ میں خود اپنی تربیت کرنے والا ہوں. اپنی تربیت خود کیسے کی جائے، آج کے خطبے میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے.
اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں قرآن مجید کی جو آیت خطبہ میں ارشاد فرمائی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا ادراک کرنے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز، اپنی ساری کی ساری زندگی کو اپنے سامنے حاضر کیجیے۔ آپ کو بہت سی باتیں یاد ہوں گی، اپنی غلطیاں یاد ہیں، اپنی چغلیاں یاد ہیں، اپنی غیبتیں یاد ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں یاد ہیں، انہیں اپنے سامنے رکھیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو معلوم ہے انسان کیا کر رہا ہے۔ اوپر کے خول اتار دیے جائیں، لوگ انسان کو اس کے خول سے پہچان رہے ہیں۔ میری شناخت آپ کے سامنے ایک خول ہے، اگر اسے اتار دیا جائے میں اندر کیا ہوں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، میں خود سب سے زیادہ اپنے آپ کو جاننے والا ہوں۔ آپ کیا ہیں، صبح کیسے بسر ہوتی ہے، رات کیسے، اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ لوگ آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے، آپ خود اپنے آپ کو سمجھنے والے۔ آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں۔ تربیت کا سب سے اہم اور بنیادی جز کہ انسان اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوا کرتا ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بسا اوقات انسان کا نفس انسان کو برائیوں پر ابھارا کرتا ہے۔ شیطان انسان کی تربیت کرتا ہے، پھر تربیت کر کے چھوڑ دیا کرتا ہے، پھر انسان کا نفس آج یہ کرنا ہے، آج زنا کرنا ہے، آج چوری کرنی ہے، آج غیبت کرنی ہے۔ اپنے اس نفس کو کنٹرول کرنا یہ انسان کی تربیت ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کا نفس اس کے قبضے میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن نفس سے کتنا ڈرا کرتے، اللہ سے دعا کرتے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ نفس انسان کو ہلاک کر دے گا۔ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، برائی پر جی جا رہا ہے، یہ انسان کا نفس ہے۔ آج کے دور میں نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پرسوں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر پر فحاشی اور عریانی کے ویب سائٹ دیکھنے پر۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ زیاد اور بکر نہیں ہیں، یہ میں اور آپ ہیں۔ یہ ہمارے ہی گھر ہیں، ہماری ہی اولادیں ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں۔ حضرات گرامی سوچئے تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر ہی نفس کے سپرد نہیں کرنا ہے۔ میں نے کبھی اللہ سے دعا کی ہو، مجھے یہ دعا آتی ہو، اللہ نفس بڑا ظالم ہے، اللہ برائیوں پر ابھارتا ہے، صبح و شام تیری نافرمانی کی باتیں کرتا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تجھ سے رحمت کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید انسان کو اپنی تربیت کی فکر کرنے پر زور دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مجید کا 28واں سپارہ، سورت کا نام سورہ تحریم ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان خود اپنی تربیت کرے۔ قوا انفسکم، اپنی جان یہ کوئی نہیں بچائے گا۔ قرآن مجید نے قیامت کا تذکرہ کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، جن رشتوں کو
بڑی اہمیت دی جاتی ہے. رشتے ہوتے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جن رشتوں کو انسان سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے ان رشتوں کا انسان سے اظہار لا تعلقی کرنا یہ بتا رہا ہے کہ باقی رشتے کام نہیں آنے والے ہیں. ماں اولاد کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. باپ جو دنیا کے اندر جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے کہ اولاد کا پیٹ پالنا ہے، پھر کیا کریں؟ ناجائز کام. مائیں غلط کاری پر تیار ہو جاتی ہیں. انٹرویوز آپ بھی سنتے ہیں. کیا کریں؟ اب اولاد بھی تو پالنی. وہ ناجائز کام جو رب نے منع کیے وہ کرنے پر انسان اولاد کی خاطر تیار ہو جایا کرتا ہے. لیکن یہی اولاد نہ قیامت کے روز باپ دیکھ رہی ہے، نہ باپ اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے. آج وقت ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی میرے لیے بیٹھا دعائیں کرتا رہے گا. اللہ جسے توفیق دے دے تو دے دے. اپنی آخرت سنوار کر جائیے، اپنے لیے خود کچھ بنا کر جائیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس نفس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کی اصلاح اور اس کی تربیت خود میرے کاندھوں پر عائد ہو رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام پر ارشاد فرما وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت کی طرف نہ لے کر جاؤ. اپنی خود اصلاح کرو، اپنی تربیت کرو، اپنا محاسبہ کرو. شام کو ذرا اپنے اندر کے نفس کو بٹھائیے تو صحیح اپنے سامنے. ایک آپ ہے، ایک آپ کا نفس ہے، اسے سامنے بٹھائیے، اسے حاضر کیجئے کہ آج تو نے کیا کیا ہے، آج کیوں زیادتی کی، کیوں رب کی نافرمانی کی ہے. میں تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اسے سمجھائیے، تربیت کیجیے، نفس کے خلاف چلنے کی کوشش کیجیے. ہر وقت یہ کہنا بس دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے. حضرات گرامی، قیامت کے روز یہی دل انسان سے اظہار لا تعلق ہی کرنے والا ہے. نفس کے خلاف چلنے کی عادت ڈالیے، نفس کا محاسبہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا حاسبوا ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. لوگوں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا رب تم سے تمہارا حساب لے. وعن عمرہ فیما افنا، فرمایا انسان اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع. رب کے دربار میں کھڑا ہے، مجال ہے کہ ایک قدم بھی آگے لے جائے جب تک رب کے سوالوں کے جواب نہیں دے گا. آج وقت ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وعن عمرہ فیما افنا. عمر دی تھی، کہاں برباد کر کے آیا. اس عمر کی ساری ذمہ داری، اس عمر کی عمر کا سارا زور اور حساب خود اس عمر کے کاندھوں پر کھڑا. اس سہیل کی ذمہ داری خود اس کے کاندھوں پر ہے. حاجرہ مسجد کے لوگ اٹھیں گے، میری تربیت کریں گے، میں لوگوں کی تربیت. بھائیو ہم آئے بتا کر چلے گئے. قیامت کے روز آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ کوئی تربیت نہیں کر رہا تھا، میرا حساب اس سے لیا جائے. انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. آج اپنا محاسبہ کیجئے. جیسے دکانوں کے حساب ہوا کرتے ہیں، ہم روز نامچے بنایا کرتے ہیں، ہم کھاتا بک رکھا کرتے ہیں، مہینے میں کیا کھویا کیا پایا. کچھ پروفٹ نہ آ رہا ہو کاروبار بند کر دیا کرتے ہیں. نفس بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں ایسا نفس نہیں چاہیے. دل انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج اس دنیا کے اندر افراتفری کا شکار کرنے والا انسان کو انسان کا دل. ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک پورے جسم کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، اگر وہ خراب سارے جسم کو اپنے پیچھے لگانے والا ہے. الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے دل ان کے کنٹرول کے اندر ہے، دل کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں. حاسبوا ان تحاسبوا. آج وقت ہے
کہ انسان خود اپنا محاسبہ کرے کہ بندے کاروباروں کے بڑے حساب رکھتا ہے، اپنے نفس کا حساب رکھ، جنت کی طرف جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ لا تکلف الا نفسک، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ایک جگہ پر فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے نبی آپ ایمان والوں کو رب کی راہ میں کافروں کے پرخچے اڑانے کی ترغیب دیجئے، کوئی نہ آئے خود میدان میں کھڑے ہو جائیے۔ الا نفسک، اللہ نے آپ سے آپ کے نفس کا حساب لینا ہے۔ اللہ وہ نہیں آیا تھا، وہ نہیں آیا تھا، اس نے نہیں سمجھایا تھا، الا نفسک، اللہ تجھ سے تیرا حساب لینے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز، روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، فرمایا ہر بندے سے اس کا رب اکیلے میں کلام کرنے والا ہے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا تَرْجَمَانٌ، کوئی ترجمان نہیں ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے وکیل کر لیتے، بندے کو بات کرنا نہیں آتی، دوسرا بات بنانا جانتا ہے، بڑے فنکاری کے دور ہوتے ہیں، مجھے بات کرنا نہیں آتی، دوسرا ساتھ بیچ میں شامل ہو کر، نہیں مقصد یہ تھا۔ قیامت کے روز انسان اکیلا پیش ہونے والا ہے، کوئی بیچ میں آئے، کوئی چدراہٹ کرے، بلکہ چدراہٹیں کہاں گئیں؟ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آئے تو صحیح، کوئی نام تو لے، کوئی سر تو اونچا کر کے دکھائے۔ اتنے خوفناک عالم کے اندر بھائیوں ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ انبیاء پریشانی کے عالم میں ہیں، کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کے بندے میں اللہ کہہ رہے ہیں آپ بات کیجئے، سل تؤتا، ہم عطا کرنے والے ہیں۔ کبھی ان ایام کو اپنے سامنے تو رکھیے، قبر کی ان اندھیری راتوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ اندھیروں میں ڈر جانے والے کبھی قبروں میں جانے سے تو ڈرے، کبھی سوچے تو صحیح، دنیا کے اندر ایک لمحے کے لیے لائٹ چلی جائے، گھر میں خوف کی کیفیت ہے، سارے ساکت اور جامد ہیں، کوئی ہل نہیں رہا ہے۔ قبر کی رات بھی ہے، وہ اندھیری راتیں، اگر میری تربیت نہ کر سکیں، کوئی جا کر پوچھے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، تربیت کرنے والے ایسے بھی، ایک پرچی پر لکھا ہوتا سفیان تجھے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ ایک جملہ میری اور آپ کی تربیت کر سکتا ہے کہ بھائیو رب دیکھ رہا ہے۔ سفیان گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا رب کے دربار میں کس منہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا۔ ساتھی کہتے ہیں بڑا عرصہ تک بسا اوقات پرچی نکالا کرتے، جیب میں ڈال لیا کرتے، ایک دن وہ گر گئی، ہماری نظر پڑ گئی، یہی جملہ لکھا تھا سفیان رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ بھائیو دنیا کے اندر ہمیں ڈر لگا کرتے ہیں فلاں کے سامنے کھڑے ہونے، کیسے حساب دیں؟ اپنی تربیت خود کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک، اس نفس کو بچانے کے لیے اور کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت حاصل کرے گا اس ہدایت کا فائدہ اسی انسان کو خود ہونے والا ہے، اور جو گمراہی میں چلا گیا فانما یضل علی نفسہ، اس نے خود اپنے نفس کو گمراہ کر لیا ہے۔ اب یہ نفس کی گمراہی سے نکالنے والی چیز خود انسان ہے، انسان کو اور کوئی نہیں نکال سکتا ہے جب تک انسان خود اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ابا جان آج بڑی پریشانی کا دن ہے، آج آپ میرے ساتھ جائیں گے، بڑے بھائی کو تیار کر رہے ہیں، بھائی آپ نے اور میں نے اکٹھے جانا ہے، فلاں سے لڑائی ہے، پوری برادری لے کر پہنچ گیا، آج تھانے میں ایس ایچ او کی کال ہے، سارا محلہ جائے گا، اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم تمہارے ساتھ آ رہے ہیں۔ کیا یہی صورتحال قیامت کے روز ہوگی؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، بندے تمہیں اکیلے اکیلے آنا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔
جب جانا اکیلے ہے تو بھائیو تربیت کیجئے. جو نفس بڑا بھڑکا رہا ہے، بڑا خراب کر رہا ہے، اس نفس کو بٹھا لیجئے اور اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ فرماتے ہیں جو انسان بدلنے کا ارادہ رکھ لے. میں اور آپ آج کے خطبے کو سننے کے بعد ہم چاہتے ہیں ہم بدل جائیں. اللہ ذوالجلال والاکرام بدلنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو بندہ دنیا میں اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے دنیا میں بدل دیا کرتے ہیں، اور جو بندہ دنیا میں بدلنا نہیں چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جیسا وہ کرنا چاہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ منہ کرتا ہے ہم اسی طرف ہی اسے پھیر دیا کرتے ہیں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اگر ہم ارادہ کر لیں آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر ہم کوشش کرنا شروع کر دیں کہ اللہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے. سب سے پہلے انسان کا ارادہ اس کے بدلنے کے لیے اہم ہوا کرتا ہے. آپ بدلنا ہی نہیں چاہ رہے، میں آپ کو نہیں بدل سکتا ہوں. کسی کا واز جتنا مرضی شاندار ہو، آپ بدلنا نہیں چاہ رہے، دنیا کا کوئی واز آپ کو بدل نہیں سکتا ہے. ابو لہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام فرمایا کرتے آپ سے بہترین شاندار معلم کوئی نہیں تھا، کوئی مربی نہیں تھا، کوئی ہادی اور رہنما نہیں تھا. لیکن ابو جہل نہیں بدلنا چاہا. ابو جہل نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، ساری زندگی اسی حالت میں گزرے. بلکہ وہ غرور اور عقل جو صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جب معاذ اور معوذ اس کی گردن کو اڑا رہے ہیں، یہ بھی وقت تھا مسلمانوں کے عروج کا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے دنیا کے فرعون کی، دنیا کی سپر پاور، اس کا غرور خاک میں ملا رہے ہیں. آج غزہ، شام، فلسطین، عراق و ایران، سارے علاقے تہس نہس ہو گئے. لیکن حضرات گرامی ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ بدر ہے، مارکا سجا ہوا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام، یہ دو بچے آئے، چچا جان وہ ہمارے نبی کو گالیاں نکالنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، پھر عقابوں کی طرح جھپٹے اور واصل جہنم کر دیا ہے. یہ مسلمانوں کا عروج تھا، یہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت ہوا کرتی تھی. حضرات گرامی لیکن اس نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا، بلکہ آخری وقت میں بھی کہہ رہا ہے کہ گردن ذرا لمبی رکھ کر کاٹنا. یہ سردار کی گردن ہے، اسے اپنا غرور ابو لہب نہیں بدل سکا ہے. عبداللہ ابن ابی قرآن سنتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا. بندہ جب تک خود نہ بدلے جمعے کے خطبے کچھ نہیں کر سکتے. تربیتیں، واعظ و نصیحت، کانفرنسز، دروس انسان کو نہیں ارادہ کیجیے. ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو بندہ چاہتا ہے میں اپنے آپ کو بدلوں گا، اللہ فرماتے ہیں پھر کوشش بھی شروع کر دیتا ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر ہم بندے کے لیے رہنمائیاں کر دیا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیا کرتے ہیں. پہلا قدم میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے. اپنی تربیت کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملا کرتا ہے جس کی وہ کوشش کیا کرتا ہے. بغیر کوشش کے انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوا کرتی ہے، اور کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام راہیں کھول دیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. سورہ عنکبوت کی آخری آیت فرمایا جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رات الارم لگایا صبح اٹھیں گے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیا کرتے ہیں، اللہ بھی اٹھا دیا کرتے ہیں. جسے خود اپنی فکر نہ ہو حضرات، نہ دنیا اس کی فکر کیا کرتی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بندے کو وہی عطا کیا کرتے ہیں جس کی وہ کوشش کر رہا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راہیں ہموار کرتے چلے جائیں گے. پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ قرآن مجید کی جو تفسیر کی
मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी शानदार तफसीरें की। हाफिज़ अब्दुस्सलाम भुटवी रहमत अल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, दीगर मुहद्दिसीन, दीगर मुफस्सिरीन, तफसीरें करने वाले। लेकिन जो नुक्ता यहाँ पर हाफ़िज़ साहब ने बयान फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये सुबुल जमा है सबील की, और सबील कहते हैं रास्ते को, और रास्ते की जमा रास्ते या रास्तों। अल्लाह फरमाते हैं बंदे तो हमारे रास्ते पर चल, एक रास्ता बंद होगा, अल्लाह हजारों रास्ते खोलने वाले हैं, कई रास्ते खोल। कोशिश कीजिए, हम बदलेंगे अपने आप को, हम अपनी इस्लाह करेंगे। जब मेरी इस्लाह होगी फिर औलाद की इस्लाह होगी, फिर खानदानों की इस्लाह होगी। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी तरबियत और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आप भाइयों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी औलादों के मुतालिक अल्लाह जुल जलाली वल इकराम फ़िक्रमंद रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल